نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، ربیع الاول کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ربیع الاول کے مہینے کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے حقوق قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں میں یہ اعلان فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ اللہ موت بھی دیتا ہے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی امی بنا کر بھیجا ہے۔ ویسے امی ہونا، ان پڑھ ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ کوئی صفت نہیں ہے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب امی کی نسبت کی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی صفت بن جاتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دنیا کے کسی انسان کو میرا استاد نہیں بنایا، میں دنیا میں کسی کا بھی شاگرد نہیں ہوں، دنیا کے تمام انسانوں سے اعلیٰ ہوں، دنیا کے تمام انسانوں سے میری ذات بلند ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا استاد ہے، یا کوئی یہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے کسی سے پڑھا ہے، کسی سے سیکھا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی امی بنایا ہے اور مجھے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا ہے، اور علم بھی ایسا عطا فرمایا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا علم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی فہم و فراست اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي،
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کچھ انبیاء تو ساری دنیا کے لیے آئے، لیکن اکثریت انبیاء اکرام علیہم السلام کی مخصوص علاقوں کے لیے تھی۔ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نبی بنایا۔ ایک تو ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور پھر دوسری چیز یا دوسرا رتبہ جو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ ہے خاتم النبیین والا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے کہ قیامت کی صبح تک جو بھی انسان پیدا ہوگا، اگر وہ اپنی فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کرے۔ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفات الہیہ کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ آیت غزوہ بدر کے واقعے کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما رمیت اذ رمیت، جب وہ مٹھی آپ نے پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رمی، بلکہ وہ اللہ رب العالمین نے پھینکی تھی۔ کبھی اللہ رب العالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل الہ العالمین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دے دیا۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے الہ العالمین کی اطاعت کی۔ تو گویا ان تین آیات کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفات الہیہ کا مظہر قرار دیا گیا کہ یہ کام بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت اللہ رب العالمین کی طرف منسوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 صفات ایسی دے کر بھیجی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو نہیں دی گئیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات عطا ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں اللہ رب العالمین نے تاثیر ایسی رکھی ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی سمجھنے میں، ان کا مطلب سمجھنے میں
اور ان کی تہ تک پہنچنے میں انسان کو وقت لگ جاتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی رعب کے ساتھ، یعنی میرے دشمنوں پر میرا رعب طاری رہتا ہے۔ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 مہینہ کی مسافت تک دور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اس پر طاری ہو جاتا تھا۔ 1 مہینے کی مسافت تک دوری تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رعب اور دبدبہ دیا تھا۔ تیسری صفت جو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص کی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، کہ اللہ رب العالمین نے ساری روح زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر عبادت کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، جیسے ہم مسلمانوں میں مسجد ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ صفت عطا فرمائی ہے، یا یہ چھوٹ عطا فرمائی ہے، یا یہ نرمی عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم مسجد سے دور بھی ہیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کی پاک سرزمین پر کسی جگہ بھی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، ان کو ان کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ تک پہنچنا لازمی ہوتا تھا۔ چوتھی چیز جو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ تیمم ہے، کہ اگر انسان کو پانی نہیں مل رہا اور انسان کو پاکی کی ضرورت ہے تو وہ تیمم کر کے پاک مٹی سے تیمم کر کے اپنی عبادت کو بجا لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے لقب سے بھی نوازا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری صفات اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر عنایت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے اندر یہ صفات موجود نہیں تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور اکرام ہم پر واجب اور ضروری قرار دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیر یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کی گئی ہے، تو اے انسانوں تمہارے ذمہ یہ چیز ضروری ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی بجا لاؤ۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر بھی بجا لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تعظیم مسلمانوں کے ذمہ ضروری قرار دی ہے۔ جس انسان کے دل میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم نہیں ہے، اس انسان کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے 4 صفات دی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی تھی کہ اے الہ العالمین، ہم یہ جو کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما، مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک امت یا ایک گروہ ایسا پیدا فرما جو الہ العالمین تیرا فرما بردار ہو، اور الہ العالمین ان میں ایک رسول پیدا فرما، اور اس رسول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 صفات مانگی تھیں کہ اے الہ العالمین وہ رسول ایسا ہو کہ اپنی امت کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائے۔ دوسری صفت اس کے اندر یہ ہو کہ قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کے علوم، قرآن مجید کے احکامات اپنی امت کو سکھائے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہو اپنی امت کو حکمت کی اور دانائی کی تعلیم دے۔ اور چوتھی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ الہ العالمین ان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو میل کچیل ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا میل کچیل ہے، یا کفر و شرک کا میل کچیل ہے، یا بدعت اور گمراہی کا میل کچیل ہے، الہ العالمین ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کے اندر سے اس سارے میل کچیل کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو یہ چیز باور کروائی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، ماں باپ دیے، گھر بار دیا، عقل دی، سمجھ دی۔ کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ ساری چیزیں دے کر تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ تو اتنی شان والا، اتنے مرتبے والا نبی اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے، اور اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے آگے بڑھیں گے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔